اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا سکون، چاند کی خوبصورت روشنی، اور پھر اچانک وہی چاند مدھم ہو جائے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ دل میں ایک خوف، ایک خاموشی، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی عام منظر نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ آیات ہمیں قیامت کی یاد دلاتی ہیں کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سب کچھ بدل جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بس جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ یہ وقت کھیلنے یا صرف دیکھنے کا نہیں بلکہ اللہ کی طرف لوٹنے کا وقت ہے۔ نماز خسوف کا مکمل طریقہ۔ یہ نماز 2 رکعت ہوتی ہے۔ ہر رکعت میں لمبا قیام، قرآن کی تلاوت، پہلا رکوع، دوبارہ قیام، پھر تلاوت، دوسرا رکوع، پھر سجدے۔ اسی طرح دوسری رکعت مکمل کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد لمبی دعا کی جاتی ہے، استغفار کیا جاتا ہے، توبہ کی جاتی ہے۔ یہ نماز اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ جب روشنی ختم ہونے لگے تو ہم اللہ کی طرف دوڑیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس اللہ کی طرف دوڑو۔ سوچیں اگر چاند کی روشنی ختم ہو سکتی ہے تو ہماری زندگی کی روشنی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر آسمان بدل سکتا ہے تو ہماری حالت کیوں نہیں بدل سکتی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے دل کے اندھیروں کو اللہ کے نور سے روشن کریں؟ آج اگر چاند گرہن ہو تو موبائل نہ اٹھائیں بلکہ ہاتھ اٹھائیں، ویڈیو نہ بنائیں بلکہ سجدہ کریں، کیونکہ یہی سنت ہے